کربلا کے پیاسوں اور مظلوموں کی یاد لاہور میں 7 محرم الحرام کے جلوس برآمد ہوئے۔ اندرون شہر کی امام بارگاہوں میں شبیہ ذوالجناح کی زیارات کرائی گئیں۔ گرین ٹاؤن کی امام بارگاہ حیدریہ بلتستانیہ میں مجلس اعزا علامہ نواب حیدر آبدی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ یوم عاشور پر 9-10 محرم کو تعطیل کا اعلان۔ جمعرات اور جمعے کو سرکاری اور نجی ادارے بند ہوں گے۔ محرم کے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 5235 مجالس اور 1553 جلوس منعقد ہوں گے۔ حساس مقامات پہ 24 گھنٹے نگرانی۔ محکمہ داخلہ کا کنٹرول روم بھی فعال ہے۔ روڈا پر محکمہ خزانہ کی کڑی گرفت، 150 ارب کی گرانٹ مسترد۔ روڈا کی مالی کارکردگی پر سنگین اعتراضات، اربوں روپے کا ریلیف روک دیا گیا۔ پرانا قرض واپس نہیں کیا، نیا کیسے ملے گا؟ پہلے دیا گیا 5 ارب کا قرض بھی واپس نہیں کیا۔ محکمہ خزانہ نے روڈا کو آئینہ دکھا دیا۔ محکمہ خزانہ نے آمدن، اخراجات اور قرض واپسی کا پلان مانگ لیا۔ صرف 20 ارب کا مشروط قرض منظور، 10 ارب رواں سال اور 10 ارب اگلے سال ملیں گے۔ ٹوکن ٹیکس نادھین گان کے لیے بڑا جھٹکا، 8.5 لاکھ گاڑیاں سسٹم میں بلاک۔ 9 ارب کے نادھین گان کی رجسٹریشن فوری طور پر معطل۔ مالی سال کے آخری 7 دنوں میں آریا پارک کی جنگ، 8.5 لاکھ گاڑیوں کا ڈیٹا لاگ، سڑک پر نکلتے ہی ضبط کرنے کی تیاری۔ بجلی کے بھاری بلوں سے نجات کا فارمولا ہٹ، نیٹ میٹرنگ کے تحت بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ۔ سولر سے بجلی کی پیداوار 2000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ نیسکو میں کنیکشنز کی تعداد 1,35,000 سے اوپر چلی گئی۔ 1204 زیر التوا نیٹ میٹرنگ درخواستیں PITC پورٹل پر منتقل۔ قانون سازوں کو قانون سکھانے کا مشن، پنجاب اسمبلی میں اب ہنگامہ آرائی نہیں، پڑھائی ہوگی۔ ارکان اسمبلی کے لیے نیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم۔ ارکان اسمبلی کی کلاسز کے لیے کروڑوں مختص، ہر MPA کو داخلہ نہیں ملے گا۔ منصوبے کا کل تخمینہ 1 ارب 37 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا۔ پنجاب اکنامک گروتھ اسٹریٹجی کی تیاری شروع۔ حکومت پنجاب 5 سالہ معاشی حکمت عملی ترتیب دے گی۔ زراعت صنعت پر خاص توجہ ہوگی۔ سروسز، موسمیاتی تبدیلی، ہیومن کیپٹل اور گورننس کو بھی اہمیت دی جائے گی۔ پنجاب میں 5% اوسط شرح نمو کا ہدف رکھا گیا ہے۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کی موجہ الاؤنسز قیمت میں 99 ارب 82 کروڑ 48 لاکھ 61 ہزار روپے مختص۔ فکسڈ ڈیلی الاؤنس قیمت میں 18 ارب 10 کروڑ 18 لاکھ اور 30 ہزار مختص کیے گئے۔ ایلیٹ فورس الاؤنس 7 کروڑ 47 لاکھ اور 26 ہزار روپے ہوں گے۔ ہاؤس رینٹ قیمت میں 5 ارب 22 کروڑ ملیں گے۔ اسکولوں کے لیے جاری فنڈز میں کروڑوں کے گھپلے، DDO سے مالی اختیارات واپس لے لیے گئے۔ مالی اختیارات 15,000 اسکولوں کو سونپ دیے گئے۔ اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر بجٹ اب اسکولوں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگا۔ فنڈز کے لیے اسکول سربراہان کو دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ ڈیفنس روڈ نزد وابٹا کالونی کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بند۔ شدید گرمی میں شہری صاف پانی کے پینے سے محروم۔ آلودہ پانی کے استعمال سے بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا۔ متعدد شکایات کے باوجود فلٹریشن پلانٹ فعال نہ ہو سکا۔ شہریوں کا پلانٹ کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ CCD کا مبینہ مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 3 فرار۔ ڈاکو شہروں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ CCD ٹیم کو دیکھتے ہی ڈاکو نے فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک، 3 فرار ہو گئے۔ ہلاک ڈاکو ریکارڈ یافتہ اور متعدد تھانوں کو مرلوب تھے۔ موچی گیٹ میں 11 کروڑ کے فراڈ کا ملزم گرفتار۔ ملزم نجی بینک میں بطور مینیجر تعینات تھا۔ شہری فہد الیاس سے 4 کروڑ 50 لاکھ منگوائے، 6 کروڑ 85 لاکھ کے چیک لیے۔ پولیس نے ملزم گرفتار کر کے رقم اور چیک برآمد کر لیے۔ DIG انویسٹیگیشن نے مال مسروقہ مدعی کے حوالے کر دیا۔ 8 سالہ طالبہ سے زیادتی کے ملزم ٹیچر کی درخواست ضمانت خارج۔ ہائی کورٹ کا اسکولوں کا سیفٹی پروٹوکول ریویو کرنے کا حکم۔ تعلیمی اداروں میں تمام اساتذہ کی اسکریننگ کا حکم جاری۔ بچوں اور والدین کے لیے خفیہ اور آسان شکایات کا نظام بنانے کی ہدایت۔
تفتیشی تھانے میں ملزم کے حق میں لکھتا ہے، عدالت آ کر مدعی کے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کام کرتے ہیں اس پر تو رک جائیں۔ جسٹس طارق ندیم کے ریمارکس۔ عدالت کا سی سی پی او کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار، عدالت نے درخواست واپس لینے پر خارج کر دی۔ بجلی بلوں میں کیپیسٹی چارجز کی وصولی، جسٹس خالد اسحاق نے سماعت سے معذرت کر لی، کیس دوسرے بینچ میں مقرر کرنے کی سفارش، بینچ نے کیس کی فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ نیپرا، پی پی آئی بی، سی پی پی اے اور وفاق کے خلاف اپیل دائر کی گئی۔ باغبان پورہ میں شہری کو قتل کرنے کا کیس، ایڈیشنل سیشن جج شہزادی نجف نے رومان کو سزائے موت 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی۔ ملزم کے خلاف پروسیکیوٹر ارم ریاض نے 17 گواہ قلم بند کرائے۔ باغبان پورہ پولیس نے 2023 میں مقدمہ درج کر کے چالان پیش کیا تھا۔ 15 ملین قرض لینے کا 16 سالہ پرانا کیس، بینک جرائم کورٹ نے نجی بینک کے 3 ملازمین کو بری کر دیا۔ بینک ملازمین پر الزام ثابت نہ کر سکا۔ 15 ملین کی رقم جعلی پراپرٹی رہن رکھ کے لینے کا الزام بھی ثابت نہ ہوا۔ ملزمان کے خلاف 2011 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ایل ڈی اے ایونیو ہنی ٹریپ سکینڈل، 3 خاتون سمیت 7 ملزمان کے خلاف سماعت، ملزمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، عدالت نے فیصلے کے لیے کارروائی 3 جولائی تک ملتوی کر دی۔ مدعی مقدمہ وقار خان اپنے بیان سے منحرف ہو چکا۔ ہائی کورٹ پولیس ریکارڈ سرٹیفکیٹ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے فارمیٹ میں ترمیم نہ کرنے پر برہم، آئی جی پنجاب عبدالکریم 29 جون کو ہائی کورٹ طلب۔ جسٹس ابہر گل خان نے مبشر عباس بنا منصور الحق رانا کیس کی سماعت کی، ڈی آئی جی آئی کو بھی عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے کی وضاحت دینا ہوگی۔ ساس اور سالی کے قتل کی سزائے موت کے خلاف اپیل خارج، ٹرائل کورٹ لاہور کا 2 مرتبہ سزائے موت دینے کا فیصلہ برقرار۔ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس محمد طارق ندیم نے ملزم کی اپیل پر سماعت کی۔ احمد خان نے رشتے کے تنازع پر اپنی ساس اور سالی کو قتل کر دیا تھا۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسران کے تبادلے کر دی۔ ایمان اللہ ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خزانہ لگے، کمل صابر محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ، عریب احمد خزانہ اور منیرہ فاطمہ ڈپٹی سیکرٹری محکمہ ایکسائز مقرر، رانا سلیم احمد ممبر پی این ڈی 4 اور احمد ایاز اسسٹنٹ چیف تعینات، سمیرہ روبانی او ایس ڈی قرار دے دی گئی۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، پاکستان کی امریکہ ایران امن معاہدے پر متفقہ قرارداد منظور، پنجاب میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر، صحت کی سہولیات ہیں نہ مہنگائی پر قابو، اگر بجٹ سرپلس ہے تو عوام پر خرچ کیوں نہیں کرتے، اپوزیشن رکن اویس احمد نے حکومت پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں گرما گرمی، بشارت ڈوگر اور مشتبہ شجاع الرحمان میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ جعلی رسید نہیں، اصل ٹیکس چوروں اور ٹیکس فراریوں کے گرد گھیرا تنگ، میرج ہالز، فوڈ چینز، کاروبار سے فارم ہاؤسز تک کا حساب ہوگا، جعلی رسیدیں دینے اور سیل چھپانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، کہا ٹیکس چوری پر نو ٹالرنس ہوگا۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس، چیئرمین کمیٹی خواجہ سلمان رفیق، بلال یاسین کی شرکت، چودھری شافی حسین کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت، سیکرٹری داخلہ نے صوبے میں امن و امان کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر بلدیہ ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، محرم روڈز میں آنے والی سائٹ پر کام تعطل کا جائزہ، بولے زیر زمین سٹوریج ٹینکس اور 27 ڈرینز کی تعمیر آخری مراحل میں پہنچ گئی ہے۔ صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا کی جوہن آباد آمد، رکن اسمبلی اعجاز وسیع، رانا عمران منج اور اقلیتی رہنما بھی ہمراہ تھے۔ اہل علاقہ نے درپیش مسائل سے صوبائی وزیر کو آگاہ کیا۔ رمیش سنگھ اروڑا نے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں کنٹرول روم فعال، ڈی سی علی اجاز کا کنٹرول روم کا دورہ، علماء کے وفد کا محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ،
सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात, मुहर्रम की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। डीजीएलडीए का पहले पैडल टेनिस कोर्ट का दौरा, चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन खान ने डीजी को ब्रीफिंग दी। पैडल टेनिस कोर्ट में 3 पैडल कोर्ट्स लगाए गए, गार्डन टाउन में कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की एंटी क्राइम मीटिंग, एसएसपी ऑपरेशन एसपीसी वलायंस की शिरकत, मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी रवा माह के दौरान इंतज़ामी जराइम कार्रवाइयों का जायजा लिया। एसएचओ शालीमार गुज्जरपुरा को अपने अपने इलाकों में क्राइम कंट्रोल करने की हिदायत जारी। कलेक्टर कस्टम्स ऑपरेशमेंट सलमान अफजल का लाहौर चैम्बर का दौरा, सदर फहीम रहमान सहगल, तनवीर अहमद शेख और खुरम लोधी से मुलाकात, चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली एहसान असगर भी शरीक थे। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीला गोंदल की ज़ेर सदारत इजलास, कमांडेंट रिंग रोड पुलिस एसएसपी मियां एजाज रशीद, सर्कल अफसरान की शिरकत, जिगजैग ड्राइविंग, ओवर स्पीड ओवरलोडिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म जारी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भरपूर हिस्सा लेने का फैसला, आईपीपी के मरकजी रहनुमाओं का इजलास, मियां खालिद महमूद, राना नज़ीर अहमद खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत, कश्मीर में इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली मशावरत। चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तानी से भूटो शहीद अवार्ड कमेटी के इंचार्ज चौधरी सज्जाद नज़ीर की मुलाकात, बैरिस्टर अमजद मलिक, डॉक्टर कैसर रफीक चौधरी सज्जाद नज़ीर की शिरकत, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और हर पर तफसीली बातचीत हुई। आपका क्लिनिक पर शुगर और मोटापे के इलाज की मुफ्त सहूलत, गेट्स फार्मा अलराफे फाउंडेशन और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने एहतमाम किया। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन गेट्स फार्मा खालिद महमूद ने इफ्तिताह किया। साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रोफेसर शहला जावेद अकरम और दीगर की शिरकत। वासा में आइंदा साल के लिए हज कुरानदासी, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और एमडी वासा गुफरान अहमद की शिरकत, आइंदा साल 7 खुशनसीब मुलाजमीन हज की सादत हासिल करेंगे। यूनिवर्सिटी में ऑफ इन वेटरनरी में ट्रैफिक आगाही लेक्चर, सिटी अब्दुर्रहीम शराजी की वाइस चांसलर और फैकल्टी से मुलाकात, सिटियों ने माहौलियाती आलूदगी और ट्रैफिक कवानीन का शऊर उजागर किया। ट्रैफिक सिस्टम में बेहतरी चालानों से नहीं, शऊर उजागर करने से मुमकिन होगी। मनशियात के खिलाफ आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब, कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात की खुसूसी शिरकत, कहा मनशियात बड़ा मसला है, सबको मिलकर काम करना होगा। कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम जुल्फ़िकार हुसैन का भी इज़हार ख्याल। स्पोर्ट्स बोर्ड का विमेन हॉकी प्लेयर्स के लिए डाइट प्रोग्राम, खिलाड़ियों को रोजाना की बुनियाद पर खुराक फराहम की जाएगी, फल और दूध समेत दीगर जरूरी अशिया पेश की जाएंगी। डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी ने प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब ने सीएम एकेडमीज का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फजल रहमान, डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी की शिरकत, एकेडमीज में 6 से 19 साल तक के बच्चों को मुफ्त तरबियत दी जाएगी। और जवारी क्रिकेट अकेडमी ने अपालो अकेडमी को 5 विकेटों से शिकस्त दी। अपालो अकेडमी ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 364 रन बनाए। मोहम्मद असला ने 87 और हाशिम इब्राहिम ने 59 रन की इनिंग्स खेली। जवारी क्रिकेट अकेडमी ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।